علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عائشہ جلیس آج کی ایک سچی کہانی کے ساتھ موجود آپ کے ساتھ۔ میں نے آپ کو ایک کہانی سنانی ہے نوا چوک کے ایک بزرگ کی، جن کا نام میں آپ کو نہیں بتا سکتی، بس سین سے شروع ہوتا ہوا ایک نام ہے۔ بزرگ تشریف لائے میرے پاس، ان کا چھاتی کا مسئلہ تھا، سینے میں درد تھا جو مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر ادھر کے بہت سارے ڈاکٹر سے دوائیاں لے لی تھی، لیکن درد تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا، بڑھتا جا رہا تھا۔ اینٹی بائیوٹکس، پین کلر، وقتی ٹیکہ، میدے کا ٹیکہ، بہت کچھ لگوا چکے تھے۔ بزرگ جب آئے، میں نے ان سے پہلا سوال جب پوچھا کہ بزرگ آپ کے کتنے بچے ہیں، تو کہتے میرے 7 بیٹے ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹی ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے ایک سوال کیا بزرگ آپ کو کبھی افسوس ہوا کہ آپ کے پاس بیٹی نہیں ہے؟ تو کہتے ہاں بیٹی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے میسج جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، جی 4 بیٹیاں ہوگی بیٹا نہیں ہے۔ بھائی بیٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ بیٹی بڑا احساس کرتی ہے ماں باپ کا، اور یہ فطرت کی طرف سے بیٹی کو وراثت میں ملتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی رہتی ہے۔ خیر، بزرگ کو جب میں نے چیک کیا تو ان کے ساتھ ان کی چیک کا ایک شخص تشریف لایا تھا۔ ان کا بیٹا بقول اس کے بہت سادہ سا تھا، ایک ہی بیٹا بزرگ کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ بہت سادہ تھا تو اس کو بات کا سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ بندہ ان کو لے کر آیا تھا۔ بزرگ کو میں نے چیک کیا، پتہ لگا نمونیا بخار تھا، اس کے ساتھ شوگر کے اثرات تھے اور کچھ دل کے امراض بھی لگے۔ بزرگ کے ٹیسٹ لکھے، ٹیسٹ کرائے، اور جب میں نے ان سے بعد میں بات کی بھائی سے، مسائل بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ جب میں نے ٹیسٹ چیک کیے تو پتہ لگا جناب والا بزرگ کے ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا۔ بزرگ کی شوگر ان کنٹرول تھی، HbA1c 13.9 پہ تھا۔ ہارٹ اٹیک بھی ریسنٹ ہی واقعات میں آیا، اور اس کے ساتھ ان کو کالا یرکان بھی تھا، تو بہت سارے مسائل تھے، اور ساتھ ہی نمونیا بخار تھا۔ جب میں نے اس بھائی سے پوچھا کہ یہ سب کیوں ہوا، ایسا کیا ہوا ان کی زندگی میں جس نے ان کو اتنا تکلیف دی، تو جناب والا پتہ لگا کہ 7 بیٹوں میں سے 6 بیٹوں نے جائیداد کے پیچھے باپ کے سر میں ڈنڈے مارے، اور اس کے بعد مار کے باپ کو گھر سے نکالا، اور جو بزرگ کی بیوی تھی وہ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ شامل ہو گئی، اور اس نے کہا جی یہ ساری زمین حق مہر کی، اور جائیداد کے رولے پرچے، بزرگ مطلب وہ کافی پریشانی میں تھے۔ اور واقعی ان کے ساتھ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹا تھا جو شاید اپنے باپ کے ساتھ تھا، اور وہ کہتے جی ہم تو چاہتے ہیں بابا صحیح تو مرے تے ساکو جائیداد ملے۔ تے ہن تسا میں کو دسو کہ جو اس طرح کی اولاد ہوگی تو آپ مجھے بتائیں گے کہ پھر بادل کیوں نہیں برسیں گے، بنیر میں بادل کیوں نہیں پھٹیں گے؟ بھائی قرآن پاک میں کہ بستیاں الٹائی، یہی ہوتا ہے بستیاں الٹانا۔ جب آپ اپنے ماں باپ کو جیتے جی چھوڑ دیں گے تو آپ سوچیں کہ کیا ہوگا، اس قوم پہ تباہی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ ماں باپ جو جنت ہے، وہ باپ جو جنت کا دروازہ ہے، جب آپ اپنے جنت کے دروازے کو لاک کریں، آپ کیا سوچ رہے ہیں دنیا میں آپ کے لیے خوشیاں ہوں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اور آپ یقین کیجئے مجھے اتنا دکھ ہوا، میں سچ بتا رہی ہوں، آپ کو لگ بھی رہا ہوگا میں غصے میں جذباتی انداز میں بیٹھی ہوں۔ ارے بھائی، ایک بوڑھے باپ نے 7 بیٹوں کو پالا، اور انہی 7 منحوس بیٹوں نے اس کو اتنا غم دیا کہ اس غریب آدمی کو ہارٹ اٹیک بھی آ گیا، اور ہمسائے اس پہ ترس کھا کے آ رہے ہیں، جبکہ اس کی جو اپنی پیدا کردہ اولاد ہے اس نے اس کو مرنے کے لیے چھوڑا کہ مرے تو جائیداد ملے۔ اور ایسے واقعات کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا جناب والا کہ قرآن پاک میں کیوں کہا گیا ہے کہ زر، زمین، دولت، عورت، یہ جتنی بھی آپ کے لیے آزمائشیں ہیں، اور اس کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ واقعی دنیا آزمائش ہے۔ ہم اپنی اولاد کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، سوچتے ہیں ہاں بڑا ہو کے ہمارا خیال کرے گی، اور پیچھے اولاد نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ انسان کو نہیں پتہ۔ نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کی اولاد کے جو ہے نا ان کو سکون ملتا ہے اور اولاد خدمت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد، بدبخت اولاد کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان بیچارے بوڑھے شخص کے لیے آسانی کے معاملات کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو ہدایت دے کہ وہ ہمارے بڑھاپے میں کم از کم ہمارے ساتھ وہ نرمی اور نیکی کے معاملات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت دے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہیں۔ اچھا، میں آپ لوگوں سے سوال کروں گی کہ کیا زندگی میں آپ نے کبھی ایسی اولاد دیکھی جس نے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ اور اگر اس نے سلوک کیا تو اس کا انجام کیا ہوا؟ آپ کی زندگی میں اس طرح کی مثال دیکھی تو اس کا کیا انجام آپ لوگوں نے پایا؟ مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔